رہی ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے، کیا ہے؟ جب بھی کامیاب لوگوں کی زندگی کا تذکرہ کریں گا، وہیں ناکام لوگوں کی زندگیوں کو بھی تذکرہ کریں گا۔ جب بھی کہیں گا جنت یہ ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں گا، جب بھی کہیں گا جہنم یہ ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیں گا، جب بھی کہیں گا کہ کافر یہ ہے تو ان کی صفتیں بیان کر دیں گا، جب بھی کہیں گا مومن یہ ہے تو ان کی صفتیں بیان کر دیں گا۔ تو قرآن من جملہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس چیز کو خالی نہیں چھوڑتا، اس کی تفصیلات بھی بیان کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں صرف یہ نہیں کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، آپ ڈھونڈتے رہو کون ایمان والا ہے، نہیں، فوراً اس کے بعد کی آیتیں بتا رہی ہے کہ ایمان والا کون ہے۔ اور اس سورے کی شروعات ہے کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، اور اس سورے کا خاتمہ ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ اس سورے کا اگر آپ خاتمہ پڑھیں گے آخری آیت تو اس میں کہا اللہ نے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جہاں شروعات کی سورے کی کامیاب ہو گئے ایمان والے، تو خاتمہ کیا سورے کا کافر کبھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ تو قرآن کا طریقہ کار اسلوب ہے کہ جب بھی اچھائی بیان کرتا ہے تو برائی فوراً بیان کر دیتا ہے تاکہ آپ اچھائی کو سمجھ جائیں، جب بھی برائی بیان کرتا ہے تو اچھائی بیان کر دیتا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ پھر اچھائی کیا ہے اور برائی یہ ہے۔ جب بھی جنت کا تذکرہ آئے گا تو جہنم کا آئے گا، ایمان کا آئے گا تو کفر کا آئے گا، اور ایمان کا تذکرہ تو ان کی صفتوں کا تذکرہ، کافر کا تذکرہ تو ان کی صفتوں کا، ان کی کیریکٹرسٹکس کا تذکرہ آتا ہی ہے۔ تو یہاں کیا کہہ دیا؟ پہلی آیت میں خوشخبری سنا دی، خوشخبری سنا دی نا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب